یہ جو آج ہم سیاسی تناؤ دیکھتے ہیں نا، اس سے گھٹیا درجے کا تناؤ موجود تھا. آج ہیومن رائٹس وائلیشن زیادہ ہوئی ہیں. اس وقت بھی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت شاہی قلعے کے اندر سے کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتا تھا، بالکل کوئی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا. لیکن ہائیبریڈ ماڈل کی انجینئر ڈیموکریسی نے ایک کو شہید کر دیا. پھر بھی بات آگے چلنے لگی تو نئے فنکار پیدا کر دیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو چارٹر آف مکمکا کہتے تھے. اٹیالہ یونیورسٹی سر؟ ہاں، اس زمانے میں ہماری نسل کو اڈیالہ میں بھی ایک سیمسٹر پڑھنا پڑتا تھا. اگر آپ کوئی نعرے لگائیں، مارشل لاء کے خلاف کام کریں تو. قیدی نمبر نہیں یاد آپ کا کیا تھا؟ نہیں، سیاست میں ایک انہیرنٹ لچک ہوتی ہے کمپرومائز کرنے کی. ونرز کانٹ ٹیک اٹ آل. آج 14 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اپنی وزارتیں لے جائیں، صوبے اپنا. تو بھائی آپ نے میرے 14 سال کیوں ضائع کیے؟ کیونکہ باجوہ ڈاکٹرائن آ گئی. لوگ جب دیکھتے ہیں، ینگ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ آج سے 4 سال پہلے تک اس پہ 4 حرف 3 حرف بھیجتے تھے، اور اب جو ہے وہ بالکل نہ کوئی بات ہوتی ہے. وہ دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بلاول صاحب بھی تیار ہیں، جب جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیس ان کی کم ہوتی ہے تو وہ دھمکاتے ہیں اور اپنی اسپیس کریٹ کرتے ہیں. لیکن جو ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹک اسپیسز ہیں ان کے لیے کوئی آواز نظر نہیں آتی. تو ریاست کو ری ایمیجن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگی اگر نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ آئین کیا کہتا ہے. قانون آئین بک آف سجیشنز نہیں ہے، کوڈیفائڈ کمانڈمنٹس ہیں، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر کہتے ہیں کہ ناکام ہو گیا. السلام علیکم جی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں علی حمید حاضر. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں، محترم دوست بھی ہیں، اور پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو تعلیم اور آگاہی ہے اس میں ایک بڑا مستند نام ہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل نقاد بھی ہیں میں ان کو کہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہم نیم سرکاری اداروں پہ بھی فائز رہے، اور کچھ ایسی مصروفیات جو پاکستان میں بڑا مثبت بدلاؤ میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اس میں شامل رہے. جناب ظفر اللہ خان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ دعوت دینے کا اور اس گفتگو کا حصہ بنانے کا. آپ نے ہمیں وقت دیا. یو آر آلویز ویری کائنڈ. ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں موجود ہیں. تعارف تو یہ میں نے کروایا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ میں مزید آپ بات کر سکتا تھا، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ ادر دین دس انٹروڈکشن a lot of people know you as a civic educator, a lot of people know you as a political activist, political student leader بھی آپ رہے. میں جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایسا تعارف جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ نہ ہوتا. آپ کہاں سے آئے ہیں، اسلام آباد آپ کیسے پہنچے، کیسے آپ کی دلچسپی پیدا ہوئی ان سارے امور میں، اور آپ پاکستان سے باہر کیوں نہیں گئے؟ I'm sure کہ lot of people of your age, of that age, not this age، جو ہے وہ اب بہت ان عہدوں پر فائز ہیں، جو کوئی ایمبیسڈر ہے، کوئی کس طرح سے ہے، جتنا میں جانتا ہوں. تو بتائیے. علی حمید صاحب، میرا تعلق جھنگ سے ہے. اگر جھنگ کے بارے میں آپ جانیں تو دریائے چناب بہتا ہے، دریائے جہلم بہتا ہے. میں بالکل دریائے چناب کے کنارے پہ پیدا ہوا. میرے والد صاحب ریلوے میں کام کرتے تھے اس وقت، اور ہمارا گاؤں بھی ساتھ ہی. یہ لٹرل بات ہے یا فگریٹو ہے؟ یہ بالکل یہ اصل بات. اچھا اچھا اچھا. تو وہ اگر آپ رواز برج کے اوپر سے گزرے نا تو میرے والد صاحب کی پوسٹنگ وہاں تھی. تو وہ جو رہائشی فلیٹ ہے نا وہ بالکل اس کے ساتھ سے دریا گزر رہا ہے. تو لہٰذا محبت ہمارے خمیر میں ہے. ہماری خوش قسمتی کے دریا چڑھا ہوا نہیں تھا آج آپ یہاں موجود. نہیں، ویسے اس وقت جب میں پیدا ہوا تھا سندھ طاس معاہدہ نیا نیا ہوا تھا، تو دریاؤں میں پانی ابھی آتا تھا. اچھا. تو یہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میرا ابتدائی ایجوکیشن جھنگ سے. صحیح. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے. میرے والد صاحب ریلوے کے بعد جب لیکچرر بنے تو چنیوٹ میں پوسٹڈ تھے. تو مجھے میری ماں پہلے دن اسکول لے گئی تو ایک کرسی تھی اور آگے بچے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے. صحیح. تو میں نے ضد کی بطور بچہ کہ میں نے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا. تو ٹیچر نے ڈانٹ دیا تو میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں. صحیح. اینڈ دین لکیلی میرے والد صاحب کی ٹرانسفر جھنگ ہوئی تو وہاں سیکرٹ ہارٹ اسکول تھا.
جو مالٹا کی ننز نے 1964 میں بنایا, اور اچھا. وہاں ہر بچہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. کیا This is بات. how my education started. پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول آدھیوال میں میٹرک وہاں سے کیا, پھر گورنمنٹ کالج چھنگ سے انٹرمیڈیٹ کیا, اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا. 86 کے دسمبر میں قائد اعظم یونیورسٹی آیا, تو اسلام آباد اس وقت کا بڑا مختلف تھا. وہ ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں شہر میں جا کے بتیاں گننے کی عادت ہے, تو آج تک بتیاں گن رہے ہیں. کیا گن رہے ہیں سوری؟ اچھا بتیاں گن رہے ہیں. بہترین. تو آپ 86 آن ورڈ جو ہے آپ اسلام آباد میں رہے؟ میں نے 1 سال کے لیے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کرنے گیا تھا, شیونگ اسکالرشپ ملا. اچھا زبردست. اس کے علاوہ ٹریول تو میں نے کوئی 50 سے اوپر ممالک میں کیا, پڑھایا بھی ہے کئی ممالک میں, لیکن کبھی آرزو نہیں پیدا ہوئی. اس میں بھی ایک کہانی ہے. شادی کے بعد نا عام طور پہ فائنینشیل انسیکیورٹیز اور وہ ساری ایک بار سر اٹھاتی. تو جب LSE میں پڑھ رہا تھا نا, تو اس وقت میرے اور میری بیگم کے مکالمے میں یہ بات آئی کہ ہمیں باہر رہنا چاہیے. 2 بنیادوں پہ میں نے فیصلہ کرنے میں بڑی آزادی. اس وقت میرا صرف ایک بیٹا تھا. صحیح. تو میں نے بیگم سے پوچھا کہ کل کو, کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ڈائسپورا وہاں رہتے ہوئے بھی بچیوں کے لیے اور معیار رکھتا ہے, بچوں کے لیے اور رکھتا ہے. تو میں نے کہا آج میرا بیٹا کل کو میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے, اینڈ گاڈ بلیس می ود اے ڈاٹر. تو میرے لیے 2 کلچرز میں بیک وقت رہنا ناممکن ہوگا. تو ایک اس چیز نے سوچنے پہ اسی وقت, لیکن اس سے بھی بڑھ کے میرے والد صاحب انگلش لٹریچر کے استاد تھے. تو انہوں نے ایک قصہ سنا ہے. انہوں نے کہا کہ تم جس ملک جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, اور کیونکہ میں اس زمانے میں ایجوکیشن منسٹری فارن آفس سے آپ تصدیق کروا کے جاتے تھے کہ اگر آپ نے کچھ ایکسپلور کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا, اٹ از یور ڈیسیژن, لیکن جس ملک میں جا رہے ہو شاید ایک زمانے میں اس کے حالات پاکستان سے بھی برے تھے. اور ٹو بی آنیسٹ کلونیلزم اسی سے بنا نا, کہ سرد موسم, ایک کم وسائل. تو انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا. اوپلنس تو اس کے بعد آئی. تو وہاں کے 2 طرح کے لوگ تھے, ایک تھامس پین کی طرح اور انٹلیکچوئلس کی طرح, جنہوں نے برطانیہ میں رہ کے برطانیہ کو ٹھیک کرنے کی بات کی. کچھ ایسے تھے جو گلوبل ایکسپیڈیشنز پہ گئے, جنہوں نے امریکہ دریافت کرنے کی, مثلا دریافت تو کیا کرنا پہلے ہی تھا, لیکن پہنچ گئے. کچھ آسٹریلیا پہنچ گئے, کامیاب وہ بھی ہوئے. لیکن جو امریکہ میں جا کے کامیاب ہوئے یا آسٹریلیا میں, آج بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ انڈینز کو مارا, انہوں نے ایب اوریجنیز کو مارا, لیکن جنہوں نے گھر میں رہ کے چیزوں کو ٹھیک کیا ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا. I picked up the thread, I came back and started working. آپ نے بہت کام کیا, یہ بڑی انسپائرنگ ویسے اسٹوری بھی ہے. آپ کو آپ نے بڑا زبردست فیصلے کیے. اگر آپ اس ٹائم سے دیکھیں تو اب تک تقریباً کوئی 3-3.5 دہائیاں گزر چکی ہیں. آپ نے جو فیصلہ کیا, آپ اس فیصلے میں پر ابھی سہمت ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا, گھر پہ آ کے کام کرنے والا؟ بالکل درست تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنے تئیں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, اینڈ سوسائٹی ایکنالج دیٹ. یہاں پہ اگر میری آپ ٹریول پروفیشنل ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو جیسے آپ نے تعارف میں بھی کہا, ہم زمانہ طالب علمی میں ڈبیٹس کرتے تھے, لکھا کرتے تھے, پولیٹیکل ایکٹیویزم تھا. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں PSF کا چیئرمین بھی تھا. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں سوسائٹیز بہت تھیں, لیکن راوینز فرنٹ ایک پروگریسو پالیٹکس والے لوگ. مثلاً ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے جب محترمہ لاہور تشریف لائی تھیں اپریل 86 میں. صحیح. تو ایکٹیویزم رہا. ضیاء الحق کا دور تھا. تو ہمیں مثلاً یہاں ایک اور موضوع کی طرف بھی میں اشارتاً کہوں گا کہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم بچپن سے پتہ نہیں, اس وقت نہ نیٹ تھا, نہ گوگل تھا, نہ وہ ذرائع نہیں تھے معلومات کے.
تو جو استاد نے کہا وہی مستند ہے. تو علی صاحب اس میں میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، اور یہ بلکہ بدقسمتی کا ایپیسوڈ ہے. جنرل ضیاء کے زمانے میں نہ نیٹ تھا، نہ گوگل یونیورسٹی تھی، کتابیں بھی آپ کو یونیورسٹی کی سطح پہ آ کے پڑھنا کا موقع ملتا تھا. سر تو آپ جو آفیشلی سرٹیفائڈ سچ ہوتا تھا وہی پڑھایا جاتا تھا، صحیح، جیسے تاریخ کے مغالطے کے ہیں، جو کچھ کے ہیں، یعنی جو استاد آپ کو جو بتا بتا رہا ہے وہی اسی استاد کو. بتا دیں یا ہاں حافظ صاحب بتا دیں، مطلب وہ تھا. مدرسے کے لیکن آج والے حافظ صاحب کے. لیکن جب ہم گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے اور آنکھیں کھل گئیں، کتابوں میں کچھ اور بھی ہے، سارا کچھ ہے، اسٹڈی سرکلز ہیں، یونیورسٹی میں آ کے اور کھل گئیں، تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جس شخصیت کی تعمیر ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے، وہ جب آپ کو حقائق کی کھڑکی کھلتی ہے تو وہ ڈیمالش ہو جاتی. ایسے ہی پھر جب یونیورسٹی میں آئے، یہاں پہ ایکٹیویزم بھی تھا، تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ سرکاری نوکری ملے گی، بلکہ ایک پاک کینیڈا یوتھ ایکسچینج پروگرام ہوتا تھا، میری اس میں سلیکشن ہوئی. تو ہم اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں سیمسٹر پڑھ رہے تھے، تو این او سی نہیں ملا باہر جانے کا. اڈیالہ یونیورسٹی سر. ہاں اس زمانے میں ہماری نسل کو اڈیالہ میں بھی ایک سیمسٹر پڑھنا پڑتا جی تھا جی اگر آپ کوئی اچھا نعرے اچھا لگائیں، جی مارشل جی لاء کے سر خلاف کام کریں. سر. تو قیدی نمبر نہیں یاد آپ کا کیا تھا نہیں. سر؟ اچھا تو قیدی سزا کے بعد ہوتا ہے، جی جی قیدی نمبر ابھی اس وقت تو حوالات ہی ہوتے جی ہیں جی کہ وہ حوالاتی انہیں، نمبر تو اس کی اپنی کہانیاں ہیں. سر. لیکن پھر کیا ہوا کہ سی ایس ایس گورنمنٹ کالج لاہور کا ایک تھا کہ بھائی شاید کریں، لیکن جب تیاری کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ سچی بات آپ کو پتہ بھی ہو تو اب نہیں کرنی. لکھنا منافقت میں کوئی جواب ہے. تو ہم اس سے بھی باز آئے. پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا کام کیا جا سکتا ہے جس میں آزادی بھی ہو اور جو آپ سوچتے ہیں وہ کریں. تو آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اے جرنلسٹ. اس دور کا ایک بڑا اچھا اخبار ہوتا تھا فرنٹیئر پوسٹ، اس کے لیے کام کیا. آئی ورکڈ اپ ٹل 1998. اس کا اسلام آباد میں بیورو چیف بھی رہا. پھر اس کے بعد اور بہت ساری جگہ پہ لکھنے پڑھنے کا کام کیا. لیکن جب میں باہر سے پڑھ کے آیا، وہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز کی ڈگری تھی، تو میں نے اپنے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے ٹیچر سے کہا کہ یہ جو ہی سیڈ شی سیڈ جرنلزم کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم آرٹیکلس بھی لکھا کرتے تھے، اب میں جا کے شاید کر نہ پاؤں. تو دین آئی جوائن ڈیولپمنٹ سیکٹر. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں میرا ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن، جو جن ٹاپکس پہ میں لکھا کرتا تھا، آئی واز لکی کہ میں نے انہیں پہ کام کیا. صحیح، بہترین. غالباً جارج برنارڈ سے یہ منسوب ہے کہ خوش قسمتی اسی کو کہتے ہیں کہ خواہش قلبی اور فرض منصبی ایک ہو جائیں. آئی تھنک یو بین ویری لکی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے کام شاید ہم زندگی میں آؤٹ آف پیشن کرتے، ہمیں جب پتہ چلا اچھا اس کے پیسے بھی مل سکتے ہیں تو زندگی گزر جاتی. نتھنگ لائک اٹ. بہترین. آپ نے جیسے کہا کہ آپ ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل ایکٹیویزم، ان چیزوں پر آپ کام کرتے رہے. آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے، آپ پی ایس ایف سے بھی ایسوسیٹیڈ رہے. آپ نے محترمہ کا دور بھی دیکھا، آپ نے ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی، پھر آپ نے درمیان میں یقیناً نواز شریف صاحب کا دور بھی دیکھا، اور پھر انلائٹن ماڈریشن بھی، اور پھر مختلف ادوار آتے رہے. ان ساری صورتحال، اس ساری صورتحال کے اندر ہم پولیٹیکلی ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، ہم نے ایوالو کیا ہے، یا سچویشن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ایز اے کنٹری دیٹ ہیز ناؤ جس کو اب 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے بظاہر آزاد ہوئے. دیکھیں اگر تو لمحہ موجود کی بات کریں تو میں اسے صرف 2 الفاظ میں، نو اسٹیپ فارورڈ، مینی اسٹیپس بیک. اور اس کی وجہ ہے، اس وجہ پہ ہم پہنچے ہیں بہت ساری وجوہات پہ. آج تو لگتا ہے جمہوریت اور سیاست نے ہیرے کی انگوٹھی چاٹ کے خودکشی کر لی. کمپرومائزز، آرکیسٹریشن، انجینئرنگ کا ایک ایسا نظام ہے، ایک طرف 25 کروڑ عوام کھڑے ہوں تو صرف ایک دبکا لگنے سے
سارے منتشر ہو جاتے ہیں. صحیح. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. جی جی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس قوم کے ڈی این اے میں جمہوریت ہے. یہ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا. قائد اعظم ایک لبرل ڈیموکریٹ کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. وہ اپنی زندگی کا 40 سال پارلیمانی اداروں میں رہے. علامہ اقبال، ہم مفکر پاکستان کے، خود پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے. جب فیصلہ ہوا کہ تقسیم ہند ہوگی تو یہ فیصلہ کہ کون سا علاقہ کہاں جائے گا، یہ یا اسمبلیوں کی قراردادوں سے ہوا، یا ریفرینڈم سے ہوا، یا پھر انیکسیشن سے ہوا. سارے ڈیموکریٹک ٹول تھے. لیکن بدقسمتی سے جس خطے میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہاں کی جو سیاسی روایات، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تھیں تو میں نہیں مانتا. خدائی خدمتگار بن چکے تھے، بلوچستان میں تنظیمیں تھیں ایسی، کلات کی سٹیٹ میں بائی کیمرلزم تھا، سندھ میں تھیں، پنجاب میں بھی یونینسٹ تھے. فلسفہ اور ہو سکتا ہے، لیکن المیہ یہ بنا کہ یہ ملک ابتدا سے ہی یرغمال بن گیا سول ملٹری بیوروکریسی کا، اور پولیٹیشین کو کمپرومائز کرتے کرتے ایک جونیئر پارٹنر کی پوزیشن پہ آ گیا. پھر مثلا جس ملک کا صدر فیروز خان نون کو یہ لکھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئین اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے، اور یہ بات میں پھر دہائیوں بعد مشرف سے بھی سنو، تو اس کا مطلب ایک اور نقطۂ نظر پایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ریاست کا ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر تو وہی ہے، پہاڑ، صحرا، شہر، گوٹھ، دیہات. آزادی سافٹ ویئر کا نام ہے کہ پہلے میں سبجیکٹ تھا. میں سٹیزن بنا ہوں جس دن میرا ملک یوم جمہوریہ منانا شروع ہوا، میرا اپنا کانسٹیٹیوشن آیا. صحیح. مارشل لاء آتا ہے تو میں پھر سبجیکٹ بن جاتا ہوں، میں سٹیزن نہیں رہتا، میرے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. میں بلکہ محاورتاً اگر آپ کو کہوں کہ پارلیمان کو میں دماغ کہتا ہوں کسی قوم کا، اور ایگزیکٹو کو ہاتھ پاؤں. اب اگر 1958 سے لے کر 1962 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، 69 سے وہ درمیان والی کو مان بھی لیں تو 69 سے لے کر 72 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، پھر 77 سے لے کر 85 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، پھر 99 سے لے کر 2002 تک پارلیمنٹ نہیں ہے. اتنا عرصہ جو قوم بغیر دماغ کے، بغیر ڈیلیبریشنز کے، بغیر ڈیبیٹس کے رہی ہو، اس کو پیرالسس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. لہٰذا کنٹینیوٹی. سیم گوز فار کانسٹیٹیوشن. جب پارلیمنٹ نہیں ہے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن یا ابینس میں یا ایبروگیٹڈ. 56 کا ایبروگیٹ ہوا، 69 کا وہ اپنے ساتھ لے گئے، 73 میں کیونکہ آرٹیکل 6 تھا تو اس لیے ہم الفاظ کی جادوگری سے کام چلاتے تھے کہ نہیں جی ہم نے توڑا نہیں ہے، یہ نیند میں ہے، فلاں ہے. میں نے جو سیاست دیکھنا شروع کی وہ تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا، جب ہم جوان تھے، اسٹوڈنٹس یونینز میں آئے، سارے اس چیز میں. تو لامحالہ تحریک بحالی جمہوریت نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا. اور سیاست میں ایک سمجھوتا کرنے کا ہنر ہوتا ہے. یہاں ایک اشارتاً بات، جب ملک بن گیا تھا تو جناح صاحب نے کہا کہ جان مارلے کی کتاب آن کمپرومائز پڑھیں. وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اب تو اس کا الیکٹرانک ورژن ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر سیاست میں ایک انہیرنٹ لچک ہوتی ہے کمپرومائز کرنے کی، ونرز کانٹ ٹیک اٹ آل. آپ واحد سیاسی حقیقت نہیں ہے، آپ مکالمہ کرتے ہیں باقی سیاسی حقیقتوں کے ساتھ. تو ایم آر ڈی 9 ستاروں میں سے کتنے ستارے ایم آر ڈی میں بیٹھے تھے جو 5 جولائی 77 کا پیش خیمہ بنے. یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کی شہادت میں وہ پارٹی بنے. لیکن 1981 میں کیا وہی 19 ستاروں میں سے 6-7 ستارے ایم آر ڈی کا حصہ نہیں بنے؟ تو سیاست میں ایک لچک، ڈائلاگ وہ ہوتا ہے. میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ان کی سیاست ہے، کمپرومائز، ریکنسلیشن، اس کا قائل ہوں، اور بلکہ سب کچھ سیکھا ہی اسی پیرائے میں ہے. جب وہ 88 میں
جیت کے آئیں تو اس وقت تک آئین میں بہت ساری آلودگی تھی، جس 58 2B کا کلہاڑا تھا، تھوڑے عرصے بعد ہی ختم ہو گئی. ہم مظاہرے کرتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جہاں پہ ہم نے پھر جرنلزم کی طرف جاب کرنا شروع کیا. میاں محمد نواز شریف صاحب جب پہلی بار آئے تو ٹو بی آنیسٹ اس وقت ایک کہانی موجود تھی کہ IGI کیسے بنائی گئی، یہ وہ، تو وہ کوئی دل کو ٹھکتی نہیں تھی بات کے. وہ ایک طرح کی کنگز پارٹی تھی، جس طرح ماضی کی ریپبلکن یا آفیشل مسلم لیگ. لیکن جب انہوں نے، اس وقت میں جرنلسٹ تھا، کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اس دن ہمیں لگا کہ ان میں کچھ بغاوت کے آثار موجود ہیں. جی. بعد میں آسیلیشن تھی. اس زمانے میں نے پارلیمنٹ کو کور کیا. پرائم منسٹر جب بے نظیر صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ انٹرنیشنلی بھی ٹریول کیا، اس وقت کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کیا. پارلیمنٹ کے بارے میں فرسٹ ہینڈ چیزیں دیکھی. یہ جو آج ہم سیاسی تناؤ دیکھتے ہیں نا، اس سے گھٹیا درجے کا تناؤ موجود تھا. آج ہیومن رائٹس وائلیشن زیادہ ہوئی ہیں، اس وقت بھی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت شاہی قلعے کے اندر سے کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتا تھا، بالکل کوئی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا. تو جب یہ 99 آیا تو اتفاق کی بات ہے، اس وقت میں باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، تو مشرف صاحب کا زمانہ آ کے دیکھا. مشرف صاحب کا المیہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ہر طرح کی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے. ایک ڈیولپمنٹ ماڈل والی، سسٹینیبل ڈیموکریسی والی وہ ایوب خان، پھر اسلامک ڈیموکریسی والے ضیاء الحق، پھر یہ تھے پاکستان فرسٹ والے. لیکن انہوں نے جو پولیٹیکل الائز چنے، مطلب آپ ایک ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے میڈیول مائنڈ سیٹ کے لوگ الائز بنا رہے ہیں، تو دے ڈونٹ جیل ٹوگیدر. تو شاید یہ المیہ ہوا. لیکن اس عرصے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس وقت NDI کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں کام کر رہا تھا. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری، جب یہ سائن ہوا تو آئی سیڈ اٹ از اے گیم چینجر. لیکن اس کے فریق 3 تھے. ایک سائن تو نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر صاحبہ کا تھا، لیکن اس اتفاق رائے سے جو یہ ہائیبریڈ ماڈل کی انجینئر ڈیموکریسی ہے اسے جانا تھا. لیکن ہائیبریڈ ماڈل کی انجینئر ڈیموکریسی نے ایک کو شہید کر دیا. پھر بھی بات آگے چلنے لگی تو نئے فنکار پیدا کر دیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو چارٹر آف مکمکا کہتے تھے. اب وہ بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو امید ہے شاید کوئی کل کو نیا چارٹر بنے. اور میں اس سیاست کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دائروں کا سفر. دائروں میں تو پھر بھی آپ حرکت کر رہے ہیں، یہ دلدل پہ رقص ہے کہ آپ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. سو unless we stop it، رستہ جمہوریت اور آئین ہی ہے، آج سب مانتے ہیں. لیکن یو کانٹ بی ڈارلنگ آف ایوری باڈی. کو ایگزسٹ کرنے کا فن جس دن ہماری سیاست سیکھ جائے گی، ابھی تو بہت سپیس کھو چکے ہیں. اگر ریکلیم کرنی ہے، کیا یہ فیکٹ نہیں ہے 2008 کے بعد ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف، ISI چیف پارلیمان کو جواب دے نہیں ہوتے تھے؟ ایک بار کیا ان کا بجٹ نہیں ڈسکس ہوا؟ آج تو نہیں ہوتا. تو یہ پروگرس تھی نا. کیا میمو گیٹ جب ہوا تو آپ کی انٹیلیجنس چیفز نے آپ کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف جا کے ایفیڈیوٹ نہیں دیا، اور آپ کی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ پریما فیسائی سازش ہوئی ہے؟ آج کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے 18ویں ترمیم کو کہا گیا کہ یہ 6 نکات سے بھی برا ہے. بائی دی وے فیڈرلزم کا یہ لینڈ مارک کنسنسس سے ہوا. پیپلز پارٹی کے پاس تو 172 نہیں تھے، کہاں یونینیمسلی انہوں نے ترمیم کروا لی. تو آج 14 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اپنی وزارتیں لے جائیں، صوبے اپنا. تو بھائی آپ نے میرے 14 سال کیوں ضائع کیے؟ کیونکہ باجوہ ڈاکٹرائن آ گئی. تو ہمیں، میں ذاتی طور پہ سارے کو اگر سم اپ کروں، پالیٹکس ویک ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جینون آرگینک پولیٹیکل فورسز کی بجائے
NOC والے پولیٹیشین سامنے آئے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا علی صاحب آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے, سارے پوچھتے تھے ادھر بات ہو گئی ہے. صحیح. تو ایسی سیاست تو آپ کو دلدل پہ رقص ہی کروائے گی. اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو جینون پولیٹکس. کیا آج ایک غریب آدمی سوچ سکتا ہے اس ملک میں سیاست کرنے؟ 85 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد پولیٹکس تو اب مافیاز کا کھیل بن گئی. دوسرا پھر پارٹیوں کا زوال آیا. اب CDA اسی شہر میں انہوں نے ہر پارٹی کا دفتر بند کر دیا جی, یہ کمرشل ایکٹیویٹی. جی اسی مارگلا روڈ پہ آگے جائیں نا تو مسلم لیگ کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہے. جی انہوں نے کہا یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اب اگر پارٹی کا دفتر ہوگا بلاول ہاؤس, بنی گالا یا ماڈل ٹاؤن ہاؤس, تو وہ تو لیڈروں کے گھر ہیں. گھر میں تو کوئی بلائے گا تو کوئی جائے گا نا. پارٹی کا سیکریٹریٹ ہو تو اس میں تو ورکر بھی جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس وقت ہم سیاست میں بہت ویک مومنٹ میں کھڑے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز بہت بری حالت میں اور پورے بحران کی وجہ یہ ہے کہ جینون پولیٹیکل پارٹیاں جب تک نہیں ابھرتی تو آپ ایک مضبوط پارلیمان نہیں دیکھ سکتے. اگر مضبوط پارلیمان نہیں ہوگی تو آئین کے اوپر عملداری پہ بہت مینڈیٹ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شاید وہ کام اس طرح نہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سمرائز کیا تمہاری تمام تر بات کو. اب ہم اس بات کرتے ہیں جس لمحے میں موجود ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کمزور ہوئی ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے اندر اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے وہ کمزور ہوئی ہیں, ٹکٹس جو ہیں وہ شاید کسی اور طریقے سے ملتے ہیں, پرفارمنس بیس ہونے کی بجائے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اور منظوری ہے یا نہیں ہے. اس میں دیکھا جائے تو دو پارٹیز جنہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیا, PMLN کی بات کی جائے, پیپلز پارٹی کی بات کی جائے, آج وہ موجود ہیں. میاں صاحب خود موجود ہیں, اسی طرح زرداری صاحب خود موجود ہیں. جو اس وقت سیاست یہ دو میجر پارٹیاں کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کی سیاست ہماری وہ غلطیاں یا وہ سپیسز جو ہم نے نان ڈیموکریٹک فورسز کے لیے پیدا کی یا انہوں نے لے لیں, ہمیشہ سے ان کے پاس وہ تھیں, کیا اب کی جو سیاست ہو رہی ہے کیا یہ سپیسز واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سوال کا پہلا حصہ یہ. دوسرا حصہ یہ, جو ہماری اتنا سبق سیکھنے کے بعد میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, جیسے انہوں نے پہلے دفعہ کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا, پھر لی بھی, پھر ووٹ کو عزت دینے کا آیا, پھر دوبارہ مریم صاحبہ کی کیا لینگویج ہوا کرتی تھی, کس طرح وہ پوری کہ پورا کلیئرلی ایک عام جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ پہلے بات کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے, اب جب ان کو گورنمنٹ جس طرح سے دی گئی ہے, ان کا تو مینڈیٹ بھی نہیں ہے, یہ پھر لوگ وہی آ گئے ہیں. آپ کہنے کو یہ ڈیموکریٹک وائسز ہیں, آرگینک وائسز ہیں, اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. بنیاد جیسے بھی ڈلی, بنیاد ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے, اور پھر بھٹو صاحب کی بنیاد پہ بھی بات آ جاتی ہے, بہت سی چیزوں پہ بات آ جاتی ہے. لیکن جب آپ 30-40 سال ایک پروسیس میں گزار لیتے ہیں, تیسری جنریشن ہے, تو اب آپ بھی انڈیجنس پولیٹیشین ہو گئے ہیں, تو لوگ جب دیکھتے ہیں, ینگ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ آج سے 4 سال پہلے تک اس پہ 4 حرف 3 حرف بھیجتے تھے, اور اب جو ہے وہ بالکل نہ کوئی بات ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بلاول صاحب بھی تیار ہیں, جب جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیس ان کی کم ہوتی ہے تو وہ دھمکاتے ہیں اور اپنی اسپیس کریٹ کرتے ہیں. لیکن جو ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹک اسپیسز ہیں, ان کے لیے کوئی آواز نظر نہیں آتی. میں تھوڑا سا I beg to differ. سر, پالیٹکس کو کہتے ہیں آرٹ آف پاسبل. مثلاً جناح صاحب کانگریس اور مسلم لیگ میں بیک وقت رہے, ہوم رول لیگ یا کچھ ایسا نام تھا, اس میں بھی رہے. سیاست میں آپ گریجویٹ کرتے ہو. بھٹو صاحب نے آغاز کیا سکندر مرزا کے ساتھ, ایوب خان کی کیبنٹ میں بھی رہے, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑنے کے بعد بنائی, ٹھیک, جبکہ IJI اداروں نے بنائی, ٹھیک. تو یہ ٹریجیکٹریز کے کس کو کیسے, اس میں تھوڑا سا مختلف. PTI خود بنی, بعد میں سرپرستی کی چھاؤں میں آئی جب سیاست بچانے کی بات زیادہ ہوئی. اور آج بھی وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم تو مقتدر قوتوں سے ہی بات کریں گے. یہ آرٹ آف پاسبل ہے. کیا موجودہ قیادت پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے؟ آئی ایم نو باڈی ٹو سے.
یہ ان کی پرفارمنس، اگر اس کو ہم ووٹ ان کریں ووٹ آؤٹ کریں تب جج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں پاور پالیٹکس ہو رہی ہو جس کو ریئل پالیٹک کہتے ہیں تو میرا خیال ہے آصف زرداری نے سب سے بہترین کر کے دکھائی. وہ جو بات کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ایسا ہی نواز شریف صاحب اور یہ جو بیانیہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آپ کا بیجا آپ مخالف تو آپ حمایت میں تو آپ بیٹھ گئے. سوری یہ بھی دلدل پہ رقص ہے. نہ فوج پورے سماج کو زیر کر سکی، نہ مزاحمتی قوتیں فوج کے ساتھ کوئی آبرومندانہ سمجھوتا کر سکی. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ایک جرمن ماڈل ہے اور اس کے لیے مجھے جرمن ملٹری اکیڈمی بھی جانے کا موقع ملا ٹو لرن دیٹ. جب فیشزم تھا نیورمبرگ ٹرائل میں تو بہت صرف وہ جو ہولوکاسٹ میں انوالو تھے ان کا ٹرائل ہوا نا، لیکن پوری سوسائٹی میں جو فیشزم کی روٹس تھیں یا پاور تھرو دی بیرل آف گن کا تھا کلچر، وہ کہاں ودر وے تو نہیں کر گیا نا، وہ اسی سوسائٹی میں تھا. They coined a new slogan. Citizens and citizens in uniform has to work together. اب کیا ہے؟ آج کی جو میری کمپرومائزڈ پالیٹکس ہے وہ صرف حکم اوبے کرتی ہے. میں بھی پہلے مرحلے میں ہمیں ایک صحت مند مکالمہ، مگر میں مذاق کرتا ہوں، ایک مکالمہ ہے NDU میں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ہوتی ہے، پھر یہ پتہ نہیں 5th جنریشن پوری جو آج باغی ہے یہ بھی وہیں سے آئی تھی، وہ واریئرز بن گئے، ریبیل کر دیا. تو میں وہ کہتا ہوں کہ 9 مئی میں آپ کے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے کتنے گریجویٹس پہ اب غداری کا مقدمہ ہے. تو وٹ کائنڈ آف ایجوکیشن یو آر گیونگ؟ مے بی پارلیمنٹ کو خود کوئی اچھی جمہوری تعلیم، اور یہاں سے سیوک ایجوکیشن آتی ہے جو بیج ہے، فصل تو اسی سے اگے گی نا. سٹیزن شپ کے آئین کیا ہوتا ہے، پلینگ بائی رولز کیا ہوتا ہے، رول آف لا کیا ہوتا ہے، رولز آف دی گیم کیا ہوتے ہیں، پلورلزم کیا ہوتا ہے، کو ایگزسٹنس کیا ہوتا ہے. وہ سیوک ایجوکیشن کی آج کل میں نے پرانی کتابیں اکٹھی کی ہیں، تو وہ واقعی انہوں نے اچھا کیا کہ ایک ایسی جاہل قوم بنانی تھی جس کو جدھر ہاں کو چل پڑے، اس کے لیے وہ پڑھاتے تو شاید بیج اور فصلیں الگ ہوتی. اسی سیاست کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. اس وقت کی جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پچھلی پارلیمنٹ میں نے دیکھا تھا تو 103 لوگ ینگ لوگ تھے، اور اس میں پلوریلٹیز ہوتی ہیں. آپ کی 23% دولت تو جاتی پارٹیوں کی لسٹوں پہ، خواتین اور مائنورٹی. سینٹ آپ وہاں پہ تو لا سکتے ہیں نا جس کم وسیلہ لوگوں کو، اور کچھ پارٹیاں لاتی بھی ہیں، لیکن اگر الیکشن ہار جائیں 5 ایڈوائزرز کی اجازت تو آئین دیتا ہے، تو آپ وہاں پہ ٹیلنٹ کو لائیں، لیکن بدقسمتی سے موجودہ کلچر میں وہاں نہیں لایا جاتا. اور اس میں محمود و ایاز ایک ہے، کوئی دوست ہار گیا اسے ایڈوائزر بنا. لیکن ان پارٹیوں کو بہت چینج ہونا پڑے گا. میں نے 2002 میں لکھا تھا پولیٹیکل پارٹیز اسٹرگلنگ فار سروائیول، اس وقت کیونکہ اس ملک میں کئی بار پابندیاں لگی. 2004 میں میری ایک پبلیکیشن تھی پولیٹیکل پارٹیز ڈسیبلڈ بائی ڈیزائن. اور آج کل میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اٹ از ٹائم ٹو ویک اپ. آپ ایک ڈیموکریٹک ادارہ بنیں، لیڈروں کے گھروں سے باہر نکلیں، آپ انہیں خاندانی پارٹیاں نہ بنائیں. پاکستان کا پولیٹیکل اسپیکٹرم پلورلسٹک ہے. یہاں مذہبی جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اسپیس ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی پارٹی آئے گی جو 266 ساری سیٹیں جیت جائے گی اور پھر ان کا راج ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آپ کی اب جو اس وقت فریگمنٹڈ پالیٹکس ہے، اس میں پروونشلائزیشن ہو گئی ہے. نون لیگ پنجاب میں، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، PTI کنسولیڈیٹ کیا ہے اس نے خیبر پختونخوا میں. اور یہ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، یہ صرف پڑھانے سے نہیں ہوگا، سماج کو بھی سمجھنا پڑے گا علی حمید صاحب کہ سماج میں کیا تبدیلی آئی. پہلے ریاست مائی باپ ہوتی تھی، صحیح، تنخواہ بھی وہی دیتی تھی، عہدے بھی وہی دیتی تھی، نوکری بھی وہی دیتی تھی. اور آج 21ویں صدی کے 25ویں سال میں ہماری ریاست کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے
پینشن دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی. ایسے میں ایک فرق آیا. وہ بھٹو نے جس جنریشن کو پاسپورٹ دے کے مڈل ایسٹ میں مزدور بنا کے بھیجا تھا, آج ان علاقوں میں جا کے دیکھیں پرائیویٹ اسکول ہے, ریمیٹنس جنریشن جسے میں کہتا ہوں, ان کے گھروں کا آرکیٹیکچر بدل گیا. ایون اب نلکے کی بجائے نیسلے کا پانی ملتا ہے, پرائیویٹ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. وہ ریاست صرف ایک بات کہتے ہیں کہ عزت دو. ریاست نے عزت کرنا سیکھی نہیں ہے. وہ یہاں تو آنسو گیس, لاٹھی چارج, ٹیئر گیس, یہی ہے نا. تو ریاست کو بدلنا پڑے گا. یہ جو پورا ریبیل ہوا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اپنا رول ہے. ان ٹرمز آف پرسنٹیج جو آپ کا مزدور ہے باہر جو ریمیٹنسز بھیجتا ہے گلف اسٹیٹس میں, وہ خیبر پختونخوا کی پاپولیشن کی پرسنٹیج دیکھیں نا, ٹرمز آف پروونشل پاپولیشن سب سے زیادہ وہاں. تو وہاں ایک نئی پالیٹکس نے جنم لیا. جو ہی وہ فیوڈل بیلٹ میں جاتی ہے وہاں پیپلز پارٹی بھی ایک سیٹ جیت لیتی ہے. جو وہ ادھر ہزارہ سائڈ پہ آتی ہے نون بھی جیت لیتی ہے. لیکن پرائمریلی ریمیٹنس بیلٹ میں اور تو اور پنجاب میں جی ٹی روڈ جہاں کا آرکیٹیکچر, جہاں کا وہ سارا کچھ بدل گیا ریمیٹنسز کی وجہ سے. نون لیگ کا گڑھ ہوتا تھا, پی ٹی آئی نے وہ چھین لیا. جو آپ فیوڈل سرائکی ایریا میں جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے, سندھ میں ختم ہو جاتا ہے, کراچی میں جا کے جہاں پھر ریمیٹنسز کا رول نظر آتا ہے, اور ٹرائبل بلوچستان. تو جو چینجنگ سوشیولوجی ہے اس کو جب تک آپ فیکٹر ان نہیں کریں گے ایک نئی, مطلب میں تو اکثر کہتا ہوں 18ویں صدی کی سوچ, 19ویں صدی کے قوانین اور ادارے, 20ویں صدی کا مائنڈ سیٹ 21ویں صدی میں نہیں چل سکتا. اور وہ بھی 25-30 کروڑ کی آبادی ملک میں, جس میں غالب اکثریت نوجوانوں کی ہے. اور وہ صرف استاد کی بات پہ نہیں ہے, آج ان کے ہاتھ میں جہان بھر کی معلومات. درست درست. آپ نے بات کی کہ جی ٹی روڈ کے کراس بھی پی ٹی آئی نے نون لیگ سے چھین لیا, اور پھر اسی طرح جہاں جہاں ریمیٹنسز آئی. لیکن ریمیٹنس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ کسی حد تک زندگی کے جو ان کے حالات زندگی ان کا بہتر ہونا بھی ہے, ماڈرنائزیشن بھی ہے. بھائی میں نے ان کے آرکیٹیکچر, پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ سیکیورٹی, ایوری تھنگ, تو اس پہ دے آر ایبل ٹو بائی. اور ریاست سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دو, نہیں, لیکن میرا مجھے احترام تو دو نا, بالکل جو ریاست دیتی نہیں. اب یہ اگر دیکھیں تو کیا یہ بلڈز اے ویری اسٹرانگ کیس فار پی ٹی آئی کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس ماڈرنائزیشن آ رہی ہے, تعلیم آ رہی ہے, ریسورسز آ رہے ہیں, وہ اگر پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا جہاں فیوڈلزم ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی, از اٹ سم تھنگ نیگیٹو؟ نو, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ آئی ڈونٹ, کیونکہ ہمارے یہاں تو پولیٹیکل سائنس بھی سر سے نہیں پڑھائی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں 2 روایتی پارٹیاں تھیں, لبرل ڈیم اور کنزرویٹوز. لبرل ڈیموکریٹکس کی کنٹریبیوشن ہے انٹلیکچوئل رینیساں, انلائٹنمنٹ. صحیح. کنزرویٹوز کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ سٹیٹس کو, اکانومی اور اس کو کرتے تھے. انڈسٹریل ریولوشن ہوتا ہے, ایک نئی کلاس پیدا ہوتی ہے جن کو لیبر کہتے ہیں, تو ایک نئی پارٹی آ جاتی ہے. کون جاتا ہے پیچھے؟ لبرل ڈیموکریٹ 3rd نمبر پہ آ جاتے ہیں. صحیح. اب کیا ہوتا ہے, اکانومی ویک ہو تو کنزرویٹو آ جاتے ہیں, جب کیک بن جائے, ڈسٹریبیوشن کا مراحل آئے تو لیبر پارٹی آ جاتی ہے. سیم گوز فار یونائٹڈ اسٹیٹس کہ وہاں پہ ریپبلکنز آر مور کنزرویٹو. جب تھوڑا بہت ڈسٹریبیوشن کے رائٹس کے معاملات آتے ہیں تو ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں. یہ دنیا بھر میں, اس کو فرینچ ڈیورجر لا کہتے ہیں, فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے, کہ پریڈکٹیبل پالیٹی میں 2-3 پارٹیاں کس طرح اسٹیبلش. گرامشی نے کہا تھا پولیٹیکل پارٹی از کلاس ایکسپریشن. ٹھیک, تو اب یہ ایک نئی کلاس بنی لیبر, تو لیبر پارٹی آ گئی. آپ کے ہاں ایک نئی انٹرپرینوریل مڈل کلاس, جس کا وہ اگر کسی ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں, مطلب میں نے زندگی بھر, میں اکثر کہتا ہوں کہ میں آزاد شہری ہوں, کیونکہ میں نے سرکاری نوکریاں بڑے محدود پیمانے پہ کی ہیں. اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو بتاؤں گا کہ کیا کیا کی. تو میں تو مارکیٹ سے ارن کرتا ہوں. میں مارکیٹ سے ارن کرنے کے بعد ریاست سے چاہوں گا
کہ وہ مجھے رسپیکٹ کرے. میں اگر ٹیکس دیتا ہوں تو میں ڈبل ٹیکس نہ ہوں کہ آپ کو بھی بھتہ دوں اور ساری وہ سروسز بھی مارکیٹ سے خرید کے کنزیوم کروں. پرائیویٹ ایجوکیشن, پرائیویٹ ہاسپٹل, آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز. کسان کے پاس ٹھہراؤ ہوتا تھا 6 مہینے. اب یہ نیسلے ویسلے دودھ خریدتا ہے تو کیش کا فلو آیا ہے, ورنہ ہمارے گاؤں سے تعلق کے ناطے ہم جان سکتے ہیں شادی بیاہ تعلیم سارے خرچے ہوتے تھے جدوں فصل چکاں گے. ایسا ہی ہے نا, بازار والا روزانہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. تو ایک بازار کی پالیٹکس نیشنلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں اکانومک کلاسز کی وہ نون نے کی, اور پی ٹی آئی اب جو ایک نئی کلاس ایمرج ہوئی ہے جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے اپروپریشن آف انفارمیشن کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ریاست سے بالکل مختلف چیز مانگ رہی ہے. بازار والا اور چیزیں مانگتا تھا, لائسنس مانگتا تھا, ٹیکس میں کمی مانگتا تھا, زرعی سماج والا سپورٹ پرائس مانگتا تھا, ایسی چیزیں مانگتا تھا. تو مانگیں بدل گئی. تو پاکستان میں یہ موزائک اچھی بات ہے. یہ بہترین. دیکھیں آپ نے جو مثال دی, تھوڑا سا میں اسی کو ہم تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سندھ کی آپ نے مثال دی کہ اگر آپ کو وہاں سے آم مل رہے ہیں, وہاں سے کھجوریں مل رہی ہیں, تو وہ ایک بہترین رورل سوسائٹی ہے. مجھے تو آم اور کھجوریں مل رہی ہیں, لیکن جو آم اور کھجوریں پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں, کیا ان کو بنیادی تعلیم, بنیادی صحت کے, اور جو رسپیکٹ کی جو آپ بات کریں, چلیں رسپیکٹ ہم پھر کہہ دیتے ہیں یہاں اس کو یہاں پہ میں اگر قطع کلامی پلیز معاف, یہ سندھ کے ہاری کا بھی یہی حال ہے, پنجاب کے مظاہرے کا بھی یہی حال ہے, کسی کی بھی یہ بات کریں. خیبر پختونخوا میں سوشل ایکویلٹی ہے, لیکن غربت کا جو ڈسٹنس ہے وہ امیر غریب کا ہے, کیونکہ ایگریکلچر کو ہم نے ماڈرنائز نہیں کیا. ہم نے ایگریکلچر مطلب آپ شہر میں یہ بال پوائنٹ بنائیں گے, خود قیمت رکھیں گے. ماضی قریب تک, یہ پچھلا سال ہے, گندم نہیں خریدی, ان پٹس مارکیٹ بیسڈ, پرائس سرکار طے کرے. سر لیکن معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دن بدن جو آپ کی پیداواری صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ ان لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی صوبے میں, اب تو ماشاءاللہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی آ گئی. اور اب آپ نے اگر اس مقصد کے لیے بھی آپ نے کہا SIFC ہو یا کوئی بھی سلسلے ہوں, آپ نے کہا چلیں جی ہم اور زمینیں دیں, ہم اگاتے ہیں, تو جو چیز جو عوام کر رہے تھے وہ بھی اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بھی کس ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پہ ڈالیں. تو سوال میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کلاسز ہیں, جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی جو مانگیں ہیں, ان کی جو امیدیں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں, پولیٹیکل سسٹم سے ہیں. ریاست کوئی ٹینجیبل چیز تو ہوتی نہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تمام لوگ مل کے یہ بناتے ہیں. تو کیا پوائنٹ ہونا چاہیے؟ ہم تھوڑا سا کنورج کرتے ہیں کانورسیشن کو ٹورڈز دی اینڈ, کہ اس وقت جو ایک پیسمسٹک فضا آپ کو ہر طرف دکھائی دیتی ہے, وہ اربن مڈل کلاس ہو, وہ رورل لوگ ہوں, وہ کہیں پہ بھی, ایک تو چلیں سوشل میڈیا کی بابت بہت لوگوں کو جتنی ہے بہرحال انٹرسٹ پیدا ہو گیا, اویئرنیس نہیں بھی اس طرح, اگر اتنی انفارم نہیں بھی ہے تو بہرحال انٹرسٹ ہے. تو لیکن جس سے آپ بات کریں ایک پیسمزم کی فضا دکھتی ہے, تو پوائنٹ وے ٹو بگن ود, اس اگر ایک ہم نے بہتری کا پروسیس شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں, کیا کریں؟ 5 things ریسیپی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ماضی پرست زیادہ ہیں, مستقبل بین کام ہے. ایون جب ہم تقریریں بھی سنتے ہیں نا سیاستدانوں کی, تو ماضی کا قصہ زیادہ ہوتا ہے, پدرم سلطان بود, اور مستقبل کی بات بہت کم ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ میڈیا بھی اسی کو چرن آؤٹ کرتا ہے. ہم فارورڈ لکنگ چیز بن گئے. یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہ سیکولر کنٹری تھا, یہ فلاں تھا فلاں تھا. آج تک ہم یہ ڈیبیٹ سیٹل نہیں کر سکے. لیکن کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ یہ آج 25 کروڑ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے, جس کی 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, جس میں تعلیم کی اپارچونٹیز آج پیدا ہونے والے بچے کو بھی ہم ضمانت نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہے نا. تو ہمیں لوگوں کے لیے سوچنا ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا عہدہ کسی بھی ملک میں اس کا شہری ہونا ہے, اور اس شہری ہونے سے پتہ چلتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آئین کے رستے پہ اگر چلنا ہے نا,
تو آئین جب جہاں بھی بنتا ہے سب سے پہلے بل آف رائٹس آتا ہے یا فنڈامنٹل رائٹس، جیسے اس عمارت کی بنیادیں ہیں نا، وہ بنیاد کے طور پہ سرو کرتا ہے. باقی تو انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ہے، وہ صدارتی ہو، پارلیمانی ہو، فیڈرل ہو، یونٹری ہو، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شہری کو کیا سمجھتے ہو. ہمارے اداروں سے مراد کوئی، میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی پاکستان کے محکمے میں چلے جائیں، ریلوے کا ٹکٹ نہیں ملتا تھا اپنے پیسوں سے سفارش کے بغیر، ایسا ہی ہوتا تھا. یہ پی ٹی سی ایل کا فون نہیں لگتا تھا سفارش کے بغیر. اب دیکھیں سباتک تغیر کو اس زمانے میں آئیں یہ بعد والی کمپنیاں سیل فون والی، تو آج کل وہ کوئی لگواتا نہیں ہے. واپڈا میٹر نہیں دیتا تھا، اب بھی نہیں سولر لگا ہے تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. اب چیزوں کو سمجھیں، سماج بدل رہا ہے، سماج نے انتظار نہیں کرنا. 21ویں صدی میں آپ فائلوں میں جکڑے ہوئے نظام کہہ دینا بہت آسان ہے، ای گورننس. میں خود رہا کچھ اداروں میں سرو کیا. اداروں سے مراد پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز میں، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں. تو اگر الیکٹرانک فائل ہے تو ساتھ دوسری فائل بھی موجود، جکڑا ہوا نظام ہے، پیرامڈ آف سگنیچر ہے، جو کلونیلزم میں تو سینس بناتی ہے کہ غلام کہیں ادھر ادھر نہ کر دیں. اب اگر اتنے دستخطوں کے بعد کوئی 10 روپے لے گیا نا تو اسے تو ایوارڈ دینا چاہیے. تو آپ کو ماڈرن گورننس پہ جانا پڑے گا. پھر ہمارا رستہ جو ہے تعلیم کیٹلسٹ ہے، یہ سوشل ایکولائزر. ہم نے یہ تو کہہ دیا اسٹینڈرڈ ریسیپی کے ساتھ کہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی، کمپیوٹر کا ڈپارٹمنٹ، ایم بی اے، یہ وہ صرف وہاں پہ دیں یونیورسٹی، لیکن جو اس علاقے کی اکانومی ہے 4 سبجیکٹس اس سے ریلیٹڈ بھی، تاکہ اگر آپ اسے اسی شہر میں پڑھا رہے ہیں تو ڈگری لے کے وہ اسلام آباد کلرک کی نوکری ڈھونڈنے نہ آئے، وہ اسی اکانومی کا حصہ بن جائے. اور مثالیں موجود. اسی طرح آپ کو تعلیم پہ انویسٹ کرنا پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا. یہاں ہمارے یہاں سٹنٹڈ گروتھ کی بات ہوتی، جب تک یہ پیکٹ والا ملک نہیں آیا تھا، کیوں دیہات دودھ نہیں بیچا کرتے تھے، اور ہم نے یہ لفظ بھی نہیں سنا تھا. آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل فالٹی ہے، یہ جس کی وجہ سے آپ تو گوادر پورٹ بنا رہے ہیں، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. انہیں تو خوش ہونا چاہیے. لیکن اسی ماڈل میں اگر لوکل پارٹیسپیشن ہوتی کہ ادھر پورٹ بن رہا ہے، ادھر پورٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے جہاں پہ لوکل مقامی کو ٹرین کر رہے ہیں، تو وہ روزانہ دعائیں کیا پوچھتے جا کے کہ کب سے نوکری شروع ہونی. تو وی ہیو ٹو چینج اے لاٹ. بالکل. لیکن یہ ساری باتیں، ان میں سے کوئی ایسی کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی بہت ہی فارمولا ہے جو آپ نے یہ اپلائی. یہ باتیں سمجھ میں آنے والی باتیں. دس میکس آل دا سینس. کیا یہ باتیں جو آپ جیسے ایک سیوک ایجوکیٹر کو بھی سمجھ آتی ہیں، یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پروفیسر کو بھی سمجھ آتی ہیں، یہ باتیں ہمارے ارباب اختیار کو سمجھ نہیں آتی؟ تو مسئلہ سمجھ کا ہے، پولیٹیکل ول کا ہے، یا لالچ کا ہے؟ میرا خیال ہے وہ ایک گانے کا مصرع تھا، مجبور ہیں اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں. وہ ان کو جتنی چیز کی اجازت ہوگی وہ اتنا ہی کریں گے. پالیٹکس کے پر ہوتے ہیں. اب مثلاً دیکھیں نا، فیڈرلزم میں جتنی فیڈریشنز ہیں وہ بوروڈ منی پہ نہیں رہتی، لیکن ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے. یہ صرف قصہ سنا دینا کہ ساری معدنیات ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. بھائی تو آپ نے 77 سالوں میں وہ انسٹیٹیوٹس کہاں ہیں جو مائننگ سکھاتے ہیں؟ ہم تو پتھر توڑتے ہیں سوات سے تو وہ ہتھوڑا مار کے قیمتی پتھر اس میں سے نکالتے ہیں. ایسا ہی ہے، ماربل نکالتے ہیں تو وہ بھی ویسے نکالتے ہیں. وہاں پہ اس یونیورسٹی میں ماربل ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تو ہم مارکیٹ اڈاپٹ کریں. وی نیڈ اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اپروچ. یہ اپروچ کس طرح آئے گی؟ اب تو ماشاء اللہ کنورسیشنز ہی نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع ملا. کنورسیشنز جتنی ہوگی، اور میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ جو میں نے کہا ہے یہی ریسیپی ہے، مکالمہ ہونا چاہیے. یہ ون آف دی پوائنٹ ٹو بی کنسیڈرڈ.
جس پہ زیادہ اس کی امپلیکیشنز کو دیکھ کے مور ورکیبل ہو، تو ہم وہ رستہ اپنائیں. یہ کام ہوتا ہے سیاست کا، جو بدقسمتی سے ہماری سیاست نہیں کر پا رہی. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سیاست سے امید کیسے اگتی ہے. سارا یہ فارم 47-45 کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک ہوئی اسپیکرز کانفرنس، ایاز صادق صاحب نے ہوسٹ کی بڑے سالوں کے بعد، جس میں ساری صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز آئے جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے. وہاں پہ جو باتیں ہوئیں، اس کے بعد کیا پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں شروع ہوا. نتائج کی ضمانت نہیں ہوتی، پروسیس بذات خود نتائج کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پالیٹکس اگر انیشیٹو لے گی نا تو وہ بہت کچھ کر سکتی. ابھی تو وہ چیریٹی ماڈل ہے کہ جی میں نے اتنے وظیفے دے دیے، اتنی گائے بھینسیں بانٹ دی، اتنی یہ بانٹ دیا، چاہے لیپ ٹاپ ہوں، چاہے مرغیاں ہوں، چاہے انڈے ہوں. ویئر از دی اسٹرکچرل چینج؟ اس کے لیے ظفر صاحب یہ تھوڑا سا میں پھر ان دا انٹرسٹ آف ٹائم میں آپ کو توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہوں گا یا آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا. اس وقت یہ ساری جو اسٹرکچرل چینج کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے چل نہیں سکتا ہے، تو کیا سیاستدانوں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بہت ایسی یہ کچھ فیکٹس ہیں جہاں پہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ معترض بھی ہوتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو پالیٹکس کے اندر ان کی شمولیت ہے یا ان کا کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز اب بن چکی ہیں ان کا انٹرسٹ بھی، دے آر آلسو ملٹی بلینئرز ہیں. وہ پورا ظاہر ہے ان کا ملک کے اندر جس طرح کے بزنسز ہیں، ملک کے باہر جس طرح کے بزنسز ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اتنے فکسیٹڈ ہیں اپنی اپنی پوزیشنز پہ. نو بڈی از ولنگ ٹو نیگوشیٹ اور گیو سرٹن اسپیسز ٹو ادرس. تو کیا اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں، کیا ہمیں تھوڑا سا اس میں آپ ڈیولز ایڈوکیٹ، آپ مجھے بتائیے کہ جو سلوک ہم اپنے اپوزیشن میں رہنے والے سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا کاروبار، گھر بار، بیوی بچے، اپنی ذات، ایسی کاسٹ دنیا کے کون سے ملک کا سیاستدان دیتا ہے؟ میں وزیر اعظم کو اقتدار کی تکون میں اجنبی کہتا ہوں، حالانکہ وہ واحد ادارہ ہے جس کے پیچھے عوام کا ووٹ. وہ بھلے عمران خان ہو، بے نظیر ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایک اور بھی ہے نا جی، ہماری جوانی کی محبت بھی ہے، تو ان کو تو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے، دنیا سے ہی باہر بھیج دیتے ہیں. میاں والی برکیف ابھی بھی پنجاب کا حصہ ہے، تو یہاں کے ڈومیسائل کا امپیکٹ تھوڑا سا اور ہوتا ہے. کاسٹ آف بینگ ان اپوزیشن جب تک آپ ریڈیوس نہیں کرتے تو سیاست کی طرف آپ کی طرح کے لوگ، ہمارے جیسے کم وسیلہ لوگ نہیں آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اس الیکشن میں سب سے زیادہ ٹکٹس وکیلوں کو ملے، کیونکہ اتنے مقدمے تھے، وہ مفت لڑ رہے تھے اور آگے سینیٹر بن جاتے آپ ہر پارٹی سے. تو آپ کی اس سیاست کو ڈی کلاس ہونے میں ابھی بہت عرصہ لگے گا، اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب تو شاید 20 مقدمے برداشت کر لیں، عمران خان بھی کر رہا ہے، نواز شریف بھی کر سکتا ہے، آپ اور میں کر سکتے ہیں نہیں. تو پھر ہم ایکویلٹی کیسے ڈیمانڈ کریں گے؟ ہمیں پالیٹکس کو نارملائز کرنا ہوگا. اٹ شوڈ ناٹ بی کرائم. دیٹ از کریکٹ. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کے لیے زندگی دشوار کرتے ہیں عمومی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت جو پاور میں صرف پپٹس ہوتے ہیں، چلیں کمال کرتے ہیں. یہ بات درست ہے، اس لیے میں نے کہا جو لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی سے بات شروع ہوئی تھی، دونوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ بھئی ہم کسی کے بہاف پہ کچھ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے پولیٹیکل پارٹی میں نے کہا جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، اس وقت جو پاور میں ہیں یہ بھی تو لوگ ہی ہیں، سٹیزن یونیفارم اینڈ سٹیزن ادروائز. سو جو پاور میں لوگ اس وقت جو نیکسس کے اندر جو لوگ شامل ہیں، یہ بڑا نیچرلی ایک چیز 2 into 2 is 4 آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے وہ چیز خیر برآمد نہیں ہو سکتی. یہ ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ جس زاویے سے بڑا وہ اچھے جذبات کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک ہے ریئل پالیٹکس جس میں پاور پالیٹکس میں آپ کی سروائیول ایسے ہی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پیسے کے زور پہ ہوتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسے ہی نیم اینی کنٹری. ایک ہوتی ہے آئیڈیاز کی پالیٹکس. آئیڈیاز کی پالیٹکس کو ہم نے ٹیکنو فکسیشن کے جی کوئک فکسز، ورلڈ بینک کے لوگ فلاں لوگ آ کے ہمارا سب کچھ ٹھیک کر جائیں گے، اور ہم نے منگوائے بھی معین قریشی اور شوکت عزیز کی طرح. تو نظریاتی سیاست، اگر آپ
نظریے کے بغیر سیاست کریں گے تو داعش کے نظریے پہ بھی یورپ کے نوجوان آ کے اس ایریا میں موجود ہوں گے. جی ہے نا ایسا؟ ورنہ آرگیومنٹ ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے جاتے. تیسرا، اسٹیٹ کو ایک آدھ ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ پورے جسم کی مثال ہے. ایک آرگن کو بیماری لگتی ہے، پورا جسم لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ پورے جسم کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ اسٹیٹ جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ تھی، اب وہ ٹیمپلیٹ کہیں اپنی یوٹیلیٹی ایگزاسٹ تو نہیں کر گیا کہ آپ کاروبار بھی کریں، آپ پرائیویٹائزیشن بھی کریں. سائملٹینیسلی بہت کام نہیں ہوں گے. آپ آؤٹ سورس بھی کریں سروسز اور محکمے بھی بنا کے رکھیں. تو ریاست کو ری ایمیجن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگی اگر نوجوان نسل کو پتا ہو کہ آئین کیا کہتا ہے. قانون، آئین بک آف سجیشنز نہیں ہے، کوڈیفائڈ کمانڈمنٹس ہیں، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر کہتے ہیں کہ ناکام ہو گیا. متبادل ادارے بنا لیتے ہیں. این ایف سی کی جگہ پہ اب نیشنل فزیکل پیکٹ آ گیا ہے. سی سی آئی کی جگہ پہ ایس آئی ایف سی آ گئی ہے. وہاں بیٹھ کے فیصلے کر ادارے میں رہیں، لیکن جو آئین کہتا ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. تو آئین کی چھتری کے تحت، اور یہ بڑا دشوار رستہ ہوگا. میں یہ نہیں، پالیٹکس از اے لانگ، اس میں انکیوبیشن ٹائم بہت زیادہ ہے آئیڈیاز کو جرمنیٹ. یہ تو ابھی پچھلے نصاب کی نسل ہے. اور میں یوتھ بلج کنٹری میں پتہ کیا کہتا ہوں، آج 1,00,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اور ہم سے سنبھل نہیں رہا. آپ اپنے 2023 کے سینسس کے فگرز تو دیکھیے. سب سے بڑا چنک جسے ہم 60% یوتھ کہتے ہیں نا، وہ 18 سال سے چھوٹے ہیں. تو 3,00,000 کیوسک کا ریلا آ رہا ہے. اگر آپ جلدی جاگ جائیں گے ایسا ہی ہے، ورنہ ڈائناسورس بھی بہت بڑے تھے، آج نہیں ہے. بہت درست بات. یہی بات اصل میں جو کہہ لیں کہ درد دل ہے وہ یہی ہے کہ سب نظر آ رہا ہے سامنے کہ کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، انفوٹیک بایوٹیک کی بات ہوتی ہے. یو کین کلیئرلی پریڈکٹ. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں ہم انفارمڈ پولیٹیکل ڈسکشن بھی کریں. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے زمانے میں ایسا کوئی مکالمہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے لوگوں کی دلچسپی اس میں ہوگی کسی ایسے مکالمے میں، لیکن ضروری ہے کہ ہم ایک ارکائیوز بنانا شروع کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بعد والی جنریشن بھی یہ کہے تو یہ نہ کہے کم از کم کہ شاید لوگ اس معاملے میں اس بات پر گفتگو نہیں کر رہے تھے. ہو سکتا ہے یہ مکالمہ، یہ گفتگو ان لوگوں تک بھی چلی جائے جو شاید فیصلے کی مسند پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے وقت لے اور اس مکالمے کو جاری رکھیں، اور اس انفارمڈ پولیٹیکل ڈسکشن کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم مزید لوگوں تک بھی پہنچائیں. جو فیڈ بیک ہوگی آڈینس کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، سوالات آپ تک پہنچائیں گے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ ایک اور نشست میں، بلکہ کئی اور نشستوں میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس. تھینک یو.